السلام علیکم. قابل احترام صدر جلسہ، اساتذہ کرام، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. شکراً. آج میں جس افسانے کے تحت لب کشائی کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نجات. الحمدللہ آج میرا آخری پیپر تھا اور آج ہی شام 9 بجے کی ٹرین سے میں گھر کے لیے نکل گئی تھی. قریب 6 ماہ کے بعد گھر آ رہی تھی. 24 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد رات بھر کی تھکان کی وجہ سے صبح دیر تک سوتی رہی تھی اور تب اچانک کسی کی ایسی دلخراش صدا پر میں چونک کر اٹھی کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں. یہ حمیدہ خالہ کی آواز تھی. حمیدہ خالہ اکثر ہمارے یہاں آیا کرتی تھیں. یہ کچھ سال پہلے ہماری پڑوسی تھیں. اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی اور اپنی اکلوتی بیٹی بانی کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی تھیں. میرا چونکہ زیادہ تر وقت ہاسٹل میں گزرا، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً میں حمیدہ خالہ کے حالات امی سے دریافت کرتی رہتی تھی. وہ ایک غریب خاتون تھیں جو امی سے کہا کرتی تھیں کہ خدا نے جو دن مجھے دکھائے میری بیٹی کا گزر اس دور سے کبھی نہ ہو. اس سے پہلے حمیدہ خالہ کو میں نے تب دیکھا تھا جب وہ بانی آپی کی شادی کی دعوت کی غرض سے میرے گھر آئی تھیں. یہ اتفاق تھا کہ بانی آپی کا سسرال ہمارے پڑوسی میں تھا. کہنے کو تو بانی آپی درمیانہ قد و قامت اور سانولی رنگت کی حامل تھیں، لیکن بے شمار خوبیوں نے ان کے وجود کو پرنور کر دیا تھا. اور پھر بہت جلدی بانی آپی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور ہزاروں ارمان و خواہشات کو اپنے دامن میں سمیٹے اپنی سسرال آئیں. امی بتاتی ہیں کہ بانی اپنی قسمت پر رشک کیا کرتی کہ میں بد نصیب اتنے بڑے گھر کی بہو کیسے بن گئی اور قسمت مجھ غریب پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی. بانی اپنے سارے گھر کا کام اکیلے ہی کیا کرتی، پھر بھی خوش رہتی. اور وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک ننھی سی جان نے جنم لیا. عائشی کے پیدا ہونے کے بعد بانی آپی مرجھا سی گئی تھیں. شاید سسرال والوں کو بیٹی کی امید تھی. بانی آپی کے شوہر، ساس، نند سب ان سے خفا رہنے لگے تھے. کچھ وقت گزرا اور پھر انہیں دوبارہ یہ خوشی نصیب ہوئی. ان کے اندر ایک امید سی جگی، لیکن قسمت کہ پھر بیٹی. اور اس بیٹی کے بعد تو جیسے گھر میں ماتم ہی چھا گیا. گھر والوں کی نفرت کا عالم اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ ان کے شوہر نے کبھی ان سے کوئی مطلب نہ رکھا، ان معصوم بچیوں سے بھی نہیں. جس دن سے بانی آپی گھر میں آئی تھی، امی بتاتی ہیں کہ بانی کے شوہر نے کبھی اس پر ایک محبت بھری نگاہ تک نہ ڈالی، کبھی ساتھ کھانا تک نہ کھایا، کسی بچے پر شفقت و محبت سے ہاتھ تک نہ رکھا. ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ تو میری پسند نہیں ہے، تجھے تو میرے والد صاحب کی ضد سے میرے گلے باندھا گیا ہے. ایک دن بانی آپی ہمارے یہاں آئیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ دوبارہ حاملہ ہیں اور ان کی ساس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس بار بیٹا چاہیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا. ان کے جی میں آتا کہ زہر کھا لیں یا کہ مائکے چلی جائیں، لیکن بوڑھی حمیدہ خالہ کا خیال آتے ہی بانی آپی کا جسم ایک نامعلوم جذبے سے کانپ اٹھتا. بانی آپی جس طوفان سے ڈر رہی تھی اس طوفان نے دستک دے دی تھی، یعنی بیٹی. اس بدنصیب کا تو کسی نے منہ تک نہ دیکھا اور بانی آپی اس کو رات بھر لیے روتی رہی. وقت گزرتا گیا. بانی آپی یہی سوچتی رہی کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ظلم تو دن بہ دن بڑھتے جاتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سردی کی سخت راتیں جس میں بانی آپی اپنی بچیوں کے ساتھ زمین پر چٹائی بچھا کر سوتی، گھر میں سب ساتھ کھانا کھاتے یا آخر میں سب کی جھوٹن کھاتی اپنی بچیوں کے ساتھ. اب تو یہ عالم ہو چکا تھا کہ بانی آپی کو خرچ کے لیے پیسے بھی نہ ملتے. خود سلائی کر کے اپنا اور اپنی بچیوں کا پیٹ بھرتی. بڑی لڑکی عائشہ بھی سلائی کرتی، دو بیٹیاں دوسروں کے برتن دھونے جاتی اور وہاں جو ملتا کھا لیتی. امی بتاتی ہیں کہ ایک دن بانی روتی ہوئی آئی کہ مجھے کچھ روپے ادھار دے دیں، میں جلدی لوٹا دوں گی، تمشا کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ مر جائے گی. اور پھر جلدی سے امی نے پیسے دے دیے اور لوٹانے کو منع کر دیا. 2 دن ہو گئے تھے. بچے اور خود بانی آپی بھوکی تھیں اور کسی کو خبر تک نہ تھی. اچانک ان کے گھر سے کچھ لڑائی کی آواز سن کر امی گئیں تو دیکھا کہ جہاں ان کی بیٹیاں برتن دھلنے جاتی تھیں وہ خاتون آئی تھیں. امی کے دریافت کرنے پر بانی آپی نے بتایا کہ کئی دن سے خرچ کو پیسے نہیں ہیں، جو کمایا سب بیٹی کے علاج میں صرف ہو گیا. اور میری بدنصیبی دیکھیں کہ کارخانے کے مالک نے سلائی دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس دوزخ یعنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ان لڑکیوں نے چوری. اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میری امی نے اس خاتون کو پیسے دے کر بات کو ختم کیا. ایک دن بانی آپی نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ ایسا راستہ بتا دیں کہ میں دشوار گزار زندگی سے چھٹکارا پا سکوں. تھک گئی ہوں اپنی بچیوں کو خراب گلی سڑی سڑک پر پڑی ہوئی سبزیاں پکا کر کھلاتے، اور اب تو میری بچیوں کی عزت پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں. یہ سن کر میری امی کو بہت عجیب لگا.
کہ اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسا؟ محلے کے کچھ لڑکوں نے ارشیا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب بانی آپی نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ جب بیٹیاں سنبھالی نہیں جاتی تو پیدا کیوں کی؟ اور سن، آئندہ میرے ساتھ ان منحوسوں کے تعلق سے کوئی بات نہ کرنا۔ میری امی کے صلاح دینے پر بانی آپی نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو مدرسے بھیجنا شروع کیا اور ارشیا کو اپنے پاس ہی رکھی، لیکن اس خبر نے تو ہم سب کو چونکا دیا کہ مولوی صاحب نے ان بچیوں کے ساتھ، انہوں نے انسانیت کو شرمسار کر دینے والی حرکت ان معصوم بچیوں کے ساتھ کی تھی جو پہلے ہی ظالم سماج کی ستائی ہوئی تھیں۔ اب اس حادثے نے بانی آپی کو بالکل توڑ دیا تھا کہ اب اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جائیں، کسی کوٹری میں جائیں یا زمین میں سما جائیں۔ اب بانی آپی نے وہ راستہ اختیار کیا جو صرف موت کی طرف جاتا ہے۔ وہ چوتھی بار حاملہ تھیں، ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود کہ جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کو خود تو پیٹ بھر کو کھانے کو نہیں تھا، وہ کیسے اور جان کو پالتی۔ میری امی نے ان سے کہا، کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہو؟ انہوں نے جواب میں بس اتنا ہی کہا، ایسی زندگی کس کام کی جس میں کوئی رنگ ہی نہ ہو؟ اگر میرے کفن سے میری بیٹیوں کی زندگی میں رنگ بھر جائیں تو یہ کفن ہی میری زندگی اور میری خوشی کا ساما ہوگا، کیونکہ یہ سارے حالات بیٹا نہ ہونے کی وجہ ہی سے تو تھے۔ بس یہی امید لے کر کہ شاید اس بار بیٹا ہو جائے اور یہ دشواریاں ختم ہو جائیں، انہوں نے یہی سوچ کر پرخطر راستہ اپنایا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی طوفانی رات تھی کہ ساری رات بارش ہوتی رہی، جیسے آسماں بھی جی بھر کر کسی پر رو رہا ہو، خوفناک بجلی کی آوازیں، بھیانک اندھیرا، اور پھر وہی حمیدہ خالہ کی دل دہلا دینے والی آواز پر میری آنکھ کا کھلنا۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر ہم سب کو صورتحال سمجھنے میں وقت نہ لگا اور سب بانی آپی کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ الہی، یہ کیسا دردناک منظر تھا جس کو بیان کرنے سے میرا قلم بھی قاصر ہے۔ بانی آپی کا بے جان ٹھنڈا جسم چارپائی پر پڑا تھا، انہوں نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تھا اور اب وہ بے خوف و خطر اپنی 5 بچیوں کے ساتھ ہمیشگی کی نیند سو چکی تھیں۔